السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، ہماری عظمت قرآن پر کلاس چل رہی ہے، اور کل جیسا کہ بتایا گیا کہ عظمت قرآن ہی کیوں لیا گیا، اس موضوع کو ہی کیوں انتخاب کیا گیا۔ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، توحید ہے، اور توحید کو جاننے کے لیے، توحید کو سمجھنے کے لیے، توحید کو سیکھنے کے لیے، یعنی اللہ کی معرفت کو جاننے کے لیے، اللہ کے غیر کا یقین ختم ہو جائے اور صرف اللہ کی ذات پر ہو جائے، اس یقین کو بنانے کے لیے، ایسا مومن بنانے کے لیے ہمیں اللہ کے کلام سے جڑنا ہوگا۔ اور یہی اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ صحابہ اکرام بھی اسی کلام سے جڑ کر کے اور اس مقام اور مرتبے پر پہنچے، اور وہی حکم ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت نے عائد کیا کہ تم ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے لائے، اور ویسا عمل کرو جیسا سابقون اور اولون نے کیا۔ تو ہمیں بھی اگر ایمان والا بننا ہے، توحید پرست بننا ہے، اللہ کی معرفت کو جاننا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہماری جاکنی کا وقت جب روح اس جسم سے پرواز کرے وہ وقت ہمارا آسانی کا ہو جائے، قبر کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے، حشر کی منزل، حشر کا میدان ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے بچ کر کے اور اس جنت میں داخل ہو جائے جہاں پہ انبیاء، صدیقین اور شہداء ہیں، جہاں پہ ہر قسم کی نعمتیں ہیں، اور ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا دیدار اور اس کی ہمیشہ ہمیش کی رضا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے کلام سے ویسا ہی جڑنا ہوگا جیسا صحابہ اکرام جڑے، جیسے نبی مکرم نے جوڑا اللہ کے کلام سے اور نبی کے فرمان سے۔ اس وجہ سے ہم عظمت قرآن کا یہ موضوع اس بیچ کے پیریڈ میں کہ 11واں پارہ شروع ہونے کے پہلے اور آپ کے اسائنمنٹ جمع ہونے تک اس کو لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل پڑھا گیا کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کا تعارف خود اللہ رب العزت نے دیا، اس کو ہم نے سمجھا سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے 196 تک۔ اور پھر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس بات کا کیسے یقین آئے یا یہ شک کو کیسے دور کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم ایسا ایسا کرو۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ اس کے کئی دلائل کل ہمارے سامنے آئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرآن کی کیا فضیلت ہے۔ تو قرآن کی فضیلت کیا ہے، اس پہ جانے کے پہلے میں ایک دوسرا موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا کیا نام ہے، یا قرآن مجید کے نام ہم آج دیکھیں گے، اور قرآن مجید کے کیا معنی ہیں، کیا میننگ ہے، قرآن کی کیا میننگ ہے۔ تو قرآن کا مطلب ہے پڑھنا، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 18 کے اندر، 17 اور 18 کے اندر، بے شک اس قرآن کو یاد کرانا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، بس جب ہم اس کو پڑھ چکے تو اس کے بعد آپ بھی پڑھیں۔ جب ہم پڑھ چکے، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم پڑھ چکے تو اس کے بعد آپ بھی اس کو پڑھیں۔
یا جبریل امین پڑھ چکے تو اس کے بعد آپ بھی اس کو پڑھیں. تو پڑھنا اس کا نام ہے، لیکن اہل علم نے اس کے اور بھی کئی معنی بتائے ہیں. اہل علم نے ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کا پڑھنا اس کا معنی ہے، اور اہل علم نے اور بھی کئی معنی بتائے ہیں. وقت کی قلت کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں. قرآن مجید کے نام، قرآن مجید کے 8 نام نوٹ کریں. سب سے پہلا القرآن. سورہ رحمان آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. تو قرآن گویا کہ اس کا ایک نام ہے. دوسرا نام الکتاب. کتاب یعنی لکھی گئی چیز کو کتاب کہتے ہیں. لکھا گیا جو ہو وہ کتاب ہوتا ہے. اس کو اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب یہ وہ کتاب ہے. تو اس میں کتاب کہا اللہ رب العزت نے قرآن کو. تیسرا نام فرق کرنے والی یعنی فرقان. الفرقان کہا اللہ رب العزت نے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. سورہ فرقان آیت نمبر 1. برکت والا ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. تبارک الذی بابرکت وہ ذات نزل نازل کیا فرقان، فرقان کو علی عبدہ اپنے بندے پر. چوتھا نام الذکر. ذکر یعنی نصیحت. سورہ ہجر آیت نمبر 9 کے اندر اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے قرآن کو ذکر کہا. ذکر یعنی نصیحت. پانچواں تنزیلو. نازل شدہ. تنزیلوں کا مطلب ہوتا ہے نازل شدہ. سورہ الشعراء آیت نمبر 192 کے اندر اللہ فرماتا ہے بے شک یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے. چھٹواں نام الحق. حق اور سچ. اس کی میننگ ہوتی ہے حق اور سچ. الحق اس کا نام ہے قرآن کا، جو اللہ نے سورہ السجدہ اور آیت نمبر 3 کے اندر اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو حق ہے. تو یہاں پہ قرآن کا نام اللہ نے حق بتایا. ساتواں احسن الحدیث. حدیث بھی قرآن کا نام ہے. احسن الحدیث یعنی بہترین کلام. حدیث کا مطلب ہوتا ہے کلام، اور اصطلاح میں حدیث کے معنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ کی بات. تو اللہ رب العزت نے کلام یعنی حدیث قرآن کو بھی کہا ہے، اور یہ کہا سورہ زمر آیت نمبر 23 کے اندر اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ نزل اللہ نے نازل کیا احسن یعنی بہترین حدیث. حدیث یہ نازل کیا. سورہ زمر آیت نمبر 23. آٹھواں نام برہان یعنی واضح دلیل. برہان اس کو کہتے ہیں جس کے بعد شک اور شبہات کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، جس کے بعد دلائل کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، جس کے بعد دلیل کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے. برہان. یا ایھا الناس قد جاءکم برہانا من ربکم. برہانا من ربکم. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے برہان کہا. تو یہ 8 نام سورہ نساء کی آیت نمبر 174. 8واں نام سورہ نساء کی آیت نمبر 174. اسی طریقے سے قرآن مجید کے 17 صفاتی نام بھی ہیں. 17 صفاتی نام بھی ہیں. جیسے آپ ایک نام دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پورے نام میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. صفات کے نام کیسے ہوتے ہیں وہ ہم سمجھ لیں. جیسے مجید نفع بخشنے والا. قاف والقرآن المجید. قاف یہ قرآن ہے، مجید یعنی نفع بخشنے والا ہے. یہ صفت ہے قرآن کی کہ یہ نفع بخشنے والا ہے. کریم عزت والا، مطلب یہ قرآن کی صفت ہے کہ یہ عزت بخشتا ہے. اسی طریقے سے اس کی جو صفات ہوتی ہے یہ 17 کے تقریباً صفت ہے. اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. قرآن کی
فضیلت، قرآن کی فضیلت میں چند موضوعات پر ہم نے کل بات کیا تھا. پہلا، قرآن مجید کے نزول کی رات کو اللہ رب العزت نے عظیم الشان رات بنا دیا، یعنی 1000 مہینوں سے افضل، 83 سال سے زیادہ قیمتی رات. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قرآن کی برکت یا قرآن کی فضیلت تھی کہ اس رات کو اتنا افضل بنا دیا. اس رات میں کیا قرآن پورا نازل ہو گیا تھا؟ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، اور آسمان دنیا سے وقتاً فوقتاً جب اللہ رب العزت نے چاہا اور جتنا چاہا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے یہ 23 سال میں کمپلیٹ ہوا. لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک ساتھ نازل ہوا اس لیلۃ القدر میں جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے. دوسری فضیلت قرآن مجید، اور اس فضیلت کو بہت غور سے سمجھے، قرآن مجید کی تعلیم مطلب اس کا علم حاصل کرنا، تدریس اس کا درس دینا، اس کو لوگوں کو سمجھانا، تبلیغ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اور اس پر عمل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، جو حکم آئے، جو اوامر آئے اس کو پورا کرنا، جو نواہی جس سے روک دیا اللہ نے اس سے رک جانا، یہ جہاد اکبر ہے. اس عمل کو اللہ رب العزت نے جہاد اکبر کہا. کس کس چیز کو؟ قرآن مجید کے علم کو حاصل کرنے کو، تدریس کو، تبلیغ کو اور عمل کو. اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 52 کے اندر، قال فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی مکرم، کافروں کو کتنا ہی برا لگے آپ اس کلام کے ساتھ جہاد کیجئے، اور یہ جہاد کبیر ہے، اکبر ہے، بڑا جہاد ہے. اس طریقے سے تیسری فضیلت، اللہ تعالیٰ کے تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے. اس کی 2 دلیل میں نے بتایا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 231 اور دوسرا سورہ بقرہ آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58. اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یا ایھا الناس، اے مانو جاتی کے لوگوں، اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم موعظہ، آ گیا تمہارے پاس تمہارے آقا و مالک کی طرف سے موعظہ، ایک واعظ، ایک نصیحت، ایک عبرت، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس عبرت کے اندر، اس نصیحت کے اندر، اس واعظ کے اندر کیا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، اور تمہاری بیماریوں کا، تمہارے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے اس کے اندر. یہ فیصلہ کن بات ہوتی ہے اصل میں اللہ کی. اللہ رب العزت نے جو فرما دیا اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. تو اللہ رب العزت نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط ہو گئی کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے اندر شفا ہے، مطلب شفا ہے. اب جو بھی اس قرآن پر غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو پڑھے گا، تو اس کے اندر سے برائی نکلنا لازمی ہے. 2 چیز ہوگی، یا تو برائی نکل جائے گی یا وہ قرآن کو چھوڑ دے گا. جب برائی کرے گا اور قرآن پہ بھی تدبر کرے گا تو یہ 2 چیز ایک ساتھ نہیں رہیں گی، یا تو برائی چھوٹے گی یا قرآن چھوٹے گا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے محبت دے دے کہ ہم قرآن کو کسی حالت میں نہ چھوڑیں، اپنی برائیوں کو چھوڑنا شروع کر دیں. تو یہاں پہ فرمایا یہ شفا ہے، وہودی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. قل، اے نبی مکرم کہہ دیجئے، قل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وبرحمتی، اور اس کی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے انہیں کہ اسے پا کر کے خوش ہو جائیں. ساری کائنات کا خالق اور مالک ان سے بات کرتا ہے، انہیں چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا اگر جی چاہے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے. احسن احیاء العلوم کی یہ حدیث ہے کہ تم میں سے اگر کسی کا جی چاہے، اللہ اکبر، کیا ہمارا جی چاہتا ہے؟ ہر چیز واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں سے بات کرنے میں اور ایسی جگہ میں اپنا وقت، اور مسلمان کو یہ کہنے میں شرم بھی محسوس نہیں ہوتی کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں. مطلب اس کو ٹائم پاس کرنے کے لیے دنیا میں آیا، یہ ایگزام دینے کے لیے آیا.
تو اللہ نے فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے خوش ہو جائیں. ہوا خیر مما یجمعون، اور وہ جو بھی جمع کر رہے ہیں دولت، شہرت، عزت، جو وہ جمع کر رہے ہیں اس میں ڈگریاں، اس میں بہتر جمع کرنا قرآن کا جمع کرنا ہے، قرآن کے علوم کا جمع کرنا، قرآن کا سیکھنا. آج ہم پڑھیں گے قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. سبحان اللہ، کتنا پیارا پوائنٹ ہے. قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 42، باطل نہ آگے سے اس قرآن پر حملہ آور ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ فیصلہ کن بات کہ یہ وہ قرآن ہے کہ باطل یعنی جھوٹ، غلط، باطل نہ اس کے آگے سے اس کے اوپر حملہ ور ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے ہو سکتا ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور دوسری جگہ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے نور کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، مطلب میرے دین کو یہ اپنی پوری دنیا کی طاقت کو اللہ نے پھونک کہہ دیا کہ پوری دنیا کی طاقت اللہ رب العزت کے سامنے پھونک کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یہاں فرمایا کہ باطل نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے اس کے اوپر حملہ آور ہو کر کے اسے ختم نہیں کر سکتا. یعنی حافظوں کو ختم کر دینا یا اس کی تعلیم کو ختم کر دینا یا کتابوں کو جلا کر کے ختم کر دینا یا عمل کرنے والوں کو ختم کر دینا، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کی تعلیم کو پھیلانے سے روک دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ نازل کردہ ہے، پھر اللہ آگے فرماتا ہے یہ نازل کردہ ہے اس کے طرف سے جو حکمت والا ہے اور تعریف کے لائق ہے. بے شک ہے پروردگار. بیچ میں بہت سے پوائنٹ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو ختم کر دے رہا ہوں. آگے دیکھیں، قرآن مجید کا علم تمام علوموں کا مجموعہ ہے. تمام قسم کے علم اس قرآن کے اندر جمع ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو شخص علم حاصل کرنا چاہے، مطلب دنیا کے سارے علوم اگر حاصل کرنا چاہے تو اسے قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کا منہج کیا تھا؟ قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ بغیر سمجھے پڑھنا چاہیے. ارے وہ علم کیسے حاصل ہوگا دنیا کا کہ بزنس کیسے کریں، ایک بہترین تاجر کیسے بہترین تاجر بن سکتا ہے، بزنس مین بن سکتا ہے، ایک بہترین نوکر کیسے بہترین نوکر بن سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بہترین ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے، ایک بہترین سپہ سالار کیسے ہو سکتا ہے، ایک بہترین دنیا کا چلانے والا کیسے، کمانڈر کیسے ہو سکتا ہے، اور ایک بہترین باپ کیسے بن سکتے ہیں اور ایک بہترین ماں کیسے بن سکتے ہیں. یہ علوم سارے کے سارے قرآن کے اندر ہیں. تو یہ کیسے حاصل ہوگا بغیر سمجھے پڑھنے سے؟ تو صحابہ کا کیا منہج ہے اور صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر سے سنیں. اور آج کے پوری کلاس کا جو اصل موضوع ہے وہ یہی ہے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اسے قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے. اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں پہلے اور پچھلی تمام علوم موجود ہیں. پہلے اور پچھلے، آنے والے اور جو آ چکے ہیں، وہ تمام قسم کے علم اس کے اندر موجود ہیں. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. طبرانی حدیث نمبر 116667 116667. اس کے بعد والا پوائنٹ، قرآن مجید کی پیروی کرنے والے ہمیشہ راست پر رہیں گے. اگر ہم راست پر رہنا چاہتے ہیں، جو ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم پر چلا دے، ہر نماز میں اس کا پڑھنا ضروری، اور ہر نماز میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو اس صراط مستقیم پر اگر رہنا چاہتے ہیں تو پوائنٹ لکھیں، قرآن مجید کی پیروی کرنے والے ہمیشہ راست پر رہتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ 72 فرقے جو جہنم میں جانے والے ہیں اس سے ہم بچ جائیں اور ایک وہ فرقہ جو جنت کے اندر جانے والا ہے، جو ناجی فرقہ ہے، جو نجات پانے والا فرقہ، اس میں ہم آ جائیں، تو حدیث سنیے مسلم شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور اس کے راوی ہے حضرت
زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ رہو، میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور جو کہ اللہ کی رسی ہے، ایک وہ جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم شریف، اور باب ہے کتاب فضائل صحابہ، باب کتاب فضائل صحابہ، حدیث نمبر 6225 حدیث نمبر سے اگر نہ ملے تو باب سے جا کر کے آپ حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے اللہ رب کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ چلیے یہ ایک الگ سے سوال تھا۔ سنت ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ سنت ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلے گی۔ کیا سنت ہے، کیا فرض ہے، کیا نفل ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس عمل کو کیسے کرنا ہے، اللہ نے کوئی حکم دیا ہے اس حکم کو کس طریقے سے عمل کرنا ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اور اسے حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے اندر ہی ہمیں سنت و فرض و نفل کا ساری چیزوں کا مسئلہ پتہ چلتا ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے، حاکم، اور صحیح الجامع الصغیر للالبانی نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، البانی 2937 صحیح الجامع، یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے جو علامہ البانی کی ہے، اس کا نمبر ہے 2937۔ اسی طریقے سے اس کے بعد والی فضیلت، قرآن مجید پر عمل کرنے والوں کو دنیا میں غلبہ اور عروج حاصل ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں غلبہ چاہتے ہیں اور عروج چاہتے ہیں، ذلت کی زندگی سے باہر آنا چاہتے ہیں، ضلالت کی زندگی سے، بے عزتی اور دھتکاری ہوئی زندگی سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ دیکھتے ہیں ہم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آگاہ رہو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں فرما رہا؟ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں فرما رہا، تمہارے نبی یعنی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو غلبہ اور عروج عطا فرماتا ہے، بعض لوگوں کو غلبہ اور عروج عطا فرماتا ہے یعنی اوپر اٹھاتا ہے، اور بعض لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ عروج کس کو عطا فرمائے گا؟ ظاہر سی بات ہے جو اس کا حق ادا کرے گا، جو اس کی پر ایمان لائے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ اور بعض لوگوں کو ذلیل، جیسے آج دنیا ذلیل ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے ہر علم کو حاصل کرنا ضروری سمجھا، ہر بات پر عمل کرنا ضروری سمجھا، لیکن اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں ذلیل کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں واپس قرآن مقدس کی اہمیت اور افادیت، اس کی فضیلت کو سمجھنے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی۔ اس کے بعد والا پوائنٹ لکھیں، آمین۔ قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا ہلاک ہوگا نہ گمراہ ہوگا۔ ہلاک ہونے سے اگر بچنا ہے تو قرآن مجید پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، عمل کی بات بار آئے گی، اور عمل کب کریں گے؟ جب ہم اس کو سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ بغیر سمجھے ہم کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی پہلے والی جو حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن مجید پر عمل کرنے والوں کو دنیا میں غلبہ اور عروج عطا ہوتا ہے، عمر فاروق کی جو حدیث ہے اس کا نمبر لکھ لیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الفضائل القرآن، کتاب فضائل القرآن
مسلم شریف حدیث نمبر 1897. اس کے بعد قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا ہلاک ہوگا نہ گمراہ ہوگا. مطلب گمراہی سے بھی بچنے کی گارنٹی اور ہلاک ہونے سے بچنے کی گارنٹی اس صحیح حدیث میں بتائی گئی. صحیح الجامع کی حدیث ہے. حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں. سبحان اللہ. ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے. اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا. مضبوطی سے تھامے رکھنا یعنی ہر اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے رک جانا. اس کی نصیحتوں کو ماننا, اس کی وصیتوں پر عمل کرنا, اس کے حکم کو ماننا. اسے تھامنے کے بعد کبھی ہلاک ہوگے نہ گمراہ ہوگے. کیا فرمایا نبی مکرم نے؟ نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع الصغیر میں علامہ البانی نے اس کو نقل کیا ہے حدیث نمبر 34 کے اندر. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ, قرآن مجید ابدی معجزہ ہے. ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والا معجزہ. ہر نبی کو معجزے دیے گئے اور نبی کے ساتھ وہ معجزے چلے گئے. معجزے نبی کو کیوں دیے جاتے تھے؟ نبی کو معجزے اس لیے دیے جاتے تھے کہ لوگ یقین کر لیں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں, کیونکہ ان کے ہاتھ سے جو چیز اللہ رب العزت رونما کرتا تھا, جو چیزیں دکھاتا تھا, اس سے دیکھ کر کے یہ عاجز ہو جاتے تھے. یعنی ان کا دماغ عاجز ہو جاتا تھا, یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. تو ہر نبی کو معجزے دیے گئے. اب نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا. دعوت کے کام کو آسان کرنے کے لیے یا دعوت پہنچانے کے لیے معجزے اور قرآن دیا گیا, کتابیں دی گئی ہر نبی کو. تو اب کوئی نبی نہیں آئیں گے, اس دعوت کا کام ہمیں کرنا ہے. تو ہم یہ شکایت کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی معجزے چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو عاجز کر سکیں اور ایمان کی دعوت دے سکیں اور وہ ایمان پر ان کو لا سکیں. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ہمیں ایسا کلام دیا جو خود ایسا نبی مکرم کے ہاتھ پر معجزہ دیا جو معجزہ قیامت تک باقی رہے گا. اور اسے بھی بخاری اور مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر اس کے زمانے کے لوگ ایمان لائے. مطلب معجزات کیوں دیے جاتے تھے کہ اسے دیکھ کر کے لوگ یقین کر لیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہو سکتی, یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہو, یہ اللہ کے نبی ہیں, تو ایسا ایمان لائے. مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن ہے جو بذریعہ وحی دیا گیا. سبحان اللہ. جو بذریعہ وحی دیا گیا جس سے قیامت تک لوگ متاثر ہوتے رہیں گے, یعنی اس سے عاجز ہوتے رہیں گے. مجھے امید ہے قیامت کے روز مجھ پر ایمان لانے والے تعداد میں سب سے زیادہ ہوں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کیا پتہ چلا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دے رہے تھے اور فرعون نے یقین نہیں کیا تو آپ نے اپنے عصا کو سانپ بنا کر کے دکھایا, اور جب جادوگروں نے دیکھا اس بات کو تو وہ عاجز ہو گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا اور یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہی کام کیا ہوا ہو سکتا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا ہے, مطلب یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں. اور وہ سارے کے سارے جادوگر جو تھے وہ انہوں نے ایمان لائے اور سجدہ ریز ہو گئے. تو ایسا عاجز کر دیتا ہے. تو جب ہم دعوت دے رہے ہیں کسی کو اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن بھی اس کے دل اور دماغ کو عاجز کر دیتا ہے اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے. ایک بہت اہم پوائنٹ وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا کہ قرآن کے کیا اثرات پڑتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر. انسان کے اندر جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اس کو صحیح انداز کے اندر تو انسان پورا کی پورا کانپ اٹھتا ہے, اس کی روح کانپ اٹھتی ہے, اس کا جسم اس سے گواہی دیتا ہے اور وہ جب اندر سے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ابھی کبھی آپ کسی غیر مسلم بھائی کو قرآن سنا کر کے دیکھیے, قرآن اس کو عربی میں سنائے, اس کا ترجمہ سنائے, اس کی پوری باڈی بتائے گی کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں. تو یہ ایسا کلام اللہ رب العزت نے دیا جو ہمارے لیے معجزہ ہے. اور اس کے تعلق سے نبی مکرم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے زیادہ ہوں گے کیونکہ قیامت تک لوگ قرآن کو پڑھیں گے, عاجز ہوں گے اور اسلام قبول کریں گے. اس کے بعد ایک نیا پوائنٹ شروع ہو رہا ہے, قرآن مجید کی فضیلت.
تلاوت قرآن مجید کی فضیلت. ابھی قرآن کی فضیلت چل رہی تھی، اب تلاوت قرآن مجید کی فضیلت. تلاوت کا نام جب بھی آتا ہے تو ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں تلاوت کا مطلب یوں سمجھا جاتا ہے کہ کسی کونے میں بیٹھ کر کے چپ چاپ بغیر سمجھے قرآن کو پڑھ لینا. کیا یہی مطلب ہے اس کا؟ ہم دیکھتے ہیں سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 164. آیت نمبر 164. اور اس آیت سے آپ سمجھیے کہ تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک ہم نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ بھیجا انہی میں سے ایک رسول. تو اللہ رب العزت نے انسانیت کے اوپر جو احسان کیا، مسلمانوں کے اوپر جو احسان کیا، مومنوں کے اوپر جو احسان کیا، اس احسان کو گنا رہا ہے کہ کیا احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی نبی کا آ جانا ہماری زندگی کے اندر یہ احسان ہے اللہ رب العزت کا. اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی، کہیں یہ نہیں کہا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر یہ احسان کہہ رہا ہے کہ اس کا تمہیں حق ادا کرنا ہے. تو کہا اس بات فیہم رسولم، کہ ہم نے رسول بھیجا. کیوں بھیجا اللہ رسول؟ کیا کام ہے رسول کا؟ کیا ڈیوٹی ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو تلاوت، وہ میری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے. یہ ہے تلاوت. اب میری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں صرف سمجھنے کے اعتبار سے اس بات کو رکھ رہا ہوں اور اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا لوگوں کو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی گھر کے کونے میں بیٹھ کر کے بغیر سمجھے قرآن کو پڑھتے تو کیا ہوتا؟ صحابہ تک دین پہنچ جاتا. صحابہ کرام اگر بغیر سمجھے اس کو پڑھتے کسی کونے میں بیٹھ کر کے تو کیا دین پر عمل کر لیتے؟ کیا دین لوگوں تک پہنچ جاتا؟ تو یہاں پہ نبی مکرم کی بعثت کا مقصد اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ میں نے احسان کیا کہ نبی کو تمہارے بیچ میں پہنچایا، اور وہ نبی کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، میری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں. اٹھا کے دیکھ لیجئے قرآن اس کا ترجمہ کیا لکھا، یتلو علیہم آیاتہ، میری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں. تو صحابہ کے اوپر، مکہ والوں کے اوپر، مدینہ والوں کے اوپر کس طریقے سے نبی مکرم تلاوت کرتے تھے؟ سمجھتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے پڑھتے تھے اور لوگوں کے بیچ میں پڑھتے تھے. یہ تین چیز جب شامل ہوگی تب ہوگا یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ خود اس کو سمجھ بھی رہے، سمجھا بھی رہے اور لوگوں کے بیچ میں اسے سنا رہے. یہ ہے یتلو، یہ ہے تلاوت کرنا. یتلو علیہم آیاتہ. اور پھر اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، اور جب تلاوت کر دیے، قرآن کو سمجھا دیے، تو صحابہ اس کو پر کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں، کون سی ان کے اندر برائیاں باقی ہیں اور کون سی ان کے اندر کمیوں کو دور کرنا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور وہ تمہارے اندر سے برائیوں کو نکالتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے. تو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مکہ کی زندگی ہم دیکھ لیں قرآن آنے کے پہلے، تو ایسی کھلی ہوئی گمراہی سے اگر تمہیں واپس آنا ہے اور تمہیں کیسے واپس لایا گیا، تو نبی مکرم نے تمہیں تلاوت کیا، تمہیں قرآن کو سنایا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تلاوت کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ تلاوت کیا ہوتا ہے. تو تلاوت قرآن مجید کے فضائل. اب اس تلاوت کی فضیلت سنیں. پہلا پوائنٹ، قرآن مجید کی تلاوت سے سکون قلب اور سکینت حاصل ہوتی ہے. سکون قلب، اسی سکون قلب، دل کے سکون کے لیے دنیا پریشان ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ پیسے کما لیں گے تو اس سے بہت ساری فیسلٹی حاصل ہو جائے گی اور سکون مل جائے گا. کیا یہ بات سچ ہے؟ آدمی بہت پیسے کماتا ہے، بہت پیسے کماتا ہے. کبھی آپ نے ایسا آدمی دیکھا ہے کہ وہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ سامنے بورڈ لگا لیا اس نے اپنے دکان، اپنے کارخانے، اپنے کمپنی کے سامنے کہ جس وجہ سے میں پیسے کما رہا تھا وہ چیز مجھے حاصل ہو گئی، میں سکون کے لیے کما رہا تھا وہ میں نے حاصل کر لیا، اب مجھے پیسے نہیں کمانا. کبھی ایسا آدمی ملا آپ کو؟
اس کا مطلب وہ سکون کی تلاش میں پیسے تو کما رہا تھا کہ اس سے مجھے ساری فیسلٹی ملے گی اور اس سے سکون مل جائے گا، لیکن اصل میں سکون وہاں تھا ہی نہیں. اس وجہ سے کوئی دن ایسا نہیں آیا 2 سونے کے بھی پہاڑ ہو جائے تو تیسرے پہاڑ کے پیچھے انسان لگا رہتا ہے اسی سکون کی تلاش. کیوں پیسے کماتا ہے؟ اسی لیے. کچھ لوگ عزت کے پیچھے سکون کی تلاش کرتے ہیں کہ عزت مل جائے گی تو سکون مل جائے گا. ایک سیٹ ملی، دوسری سیٹ ملی، تیسری سیٹ ملی، یہاں تک کہ بادشاہ بن گئے. بادشاہ بننے کے بعد بھی اس سے پوچھے کیا سکون مل گیا؟ نہیں، بازو والے دیش کے اوپر پھر بادشاہت کرنا ہے، پھر اس کے بازو والے دیش کے اوپر بادشاہت کرنا ہے. یہ سیٹ نے، یہ عزت نے، یہ پاور نے بھی آپ کو سکون نہیں دیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیکس میں سکون ہے. کہاں ہے سکون؟ آپ بتائیں. اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے، الا خبردار ہو جاؤ، الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے ذکر میں، اور ذکر قرآن کا نام ہے، اس کے پہلے پڑھ چکے، تو قرآن میں ذکر ہے اور قرآن میں سکون ہے. کیسے سکون ملتا ہے؟ قرآن سے ایک کانسیپٹ ملتا ہے، ایک ایمان ملتا ہے، ایک عقیدہ ملتا ہے، جو عقیدہ انسان کے اندر سکون اور اطمینان کو بھر دیتا ہے. بڑے سے بڑا نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ اسے بتاتا ہے کہ یہ تو مقدر میں لکھا تھا اور میرے رب نے لکھا ہے، یہ غلط نہیں لکھ سکتا. اس کو ہر فیلڈ کے اندر سکون ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے. وہ نکاح قرآن کے مطابق کرتا ہے، وہ بچوں کی تربیت قرآن کے مطابق کرتا ہے، وہ بزنس قرآن کے مطابق کرتا ہے، وہ لین دین قرآن کے مطابق کرتا ہے. تو ہر جگہ اس کو سکون حاصل ہوتا ہے. اس ساری جگہوں سے پھر اسے سکون ملتا ہے. تو اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ رب العزت کے کلام میں سکون ہے. اس کے بعد کا پوائنٹ لکھیں، قرآن مجید پر عمل کرنے والا مومن قابل رشک ہے. دنیا میں قابل رشک کون ہے؟ کیا سید قابل رشک ہے؟ کیا گورا انسان، خوبصورت انسان قابل رشک؟ پیسے والا انسان قابل رشک؟ کون ہے قابل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے. 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے. پہلا، وہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن دیا ہو اور وہ راتوں کو بھی اس کی تلاوت کرتا اور اس پر عمل کرتا ہو. کیا کرتا ہو؟ راتوں کو بھی تلاوت کرتا اور اس پر عمل کرتا ہو. بغیر سمجھے کیسے عمل کریں گے؟ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سبحان اللہ. بخاری شریف کتاب الفضائل قرآن، کتاب فضائل قرآن، بخاری شریف نمبر 5020. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی دلیل بھی لکھ لیں. سورہ رعد آیت نمبر 28، سورہ نمبر 13. اس کے بعد والا پوائنٹ لکھیں، قرآن مجید کی تلاوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے لیے چھوڑی. وراثت کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی شخص وراثت چھوڑ جاتا، مطلب جس کا انتقال ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کا جو مال ہوتا ہے یہ وراثت ہوتی ہے. اور ہر انسان کی وراثت اس کی اولاد میں، اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کی جاتی ہے. لیکن انبیاء کی وراثت امت میں تقسیم کی جاتی ہے. تو انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے؟ اس حدیث میں بتایا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزرے تو ٹھہر گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا
اے بازار والوں تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اے بازار والوں تم کیسے رکے ہوئے یہاں پر؟ لوگوں نے عرض کیا کیا بات ہے اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو وہاں کیوں نہیں جاتے اور اپنا حصہ وصول کر لیتے؟ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا کہ ایک بازار میں حضرت ابو ہریرہ پہنچے اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کیا ہو گیا تم یہاں پر بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ میراث تقسیم ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کس چیز نے تمہیں یہاں روک کر کے رکھا ہے؟ جاؤ وراثت لے لو نبی مکرم کی۔ لوگوں نے پوچھا میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مسجد میں۔ لوگ جلدی سے دوڑ کر مسجد کی طرف گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے رہے حتیٰ کہ لوگ مسجد سے پلٹ کر واپس آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کیا ہوا تم واپس کیوں آ گئے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم مسجد میں گئے اور وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھے، لہذا ہم واپس آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے لوگوں سے پوچھا مسجد میں تم نے کس کو دیکھا، مطلب کیا چیز دیکھی؟ لوگوں نے عرض کیا کیا تم نے کوئی چیز نہیں دیکھی؟ تو لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں ہے، ہم نے دیکھا، ہم نے بعض لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کچھ لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا اور بعض لوگوں کو حلال و حرام کے مسائل بیان کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بعض لوگوں کو حلال و حرام کے مسئلے بیان کرتے ہوئے دیکھا، یعنی قرآن پر تدبر غور و فکر اس کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھاتے ہوئے ہم نے مجلس کو دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں تمہارے حال پر افسوس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا افسوس تمہارے حال پر، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، یہی نبی مکرم کی میراث ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی مکرم کی میراث، نبی مکرم کا ورثہ ہم بنے، نبی مکرم کی وراثت ہمیں مل جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام پر تدبر کریں اور اسے حاصل کریں۔ اسے ترغیب و ترحیب میں علامہ البانی نے نقل کیا ہے، ترغیب و ترحیب حدیث نمبر 138۔ اس کے آگے والا پوائنٹ لکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں درج ذیل مطلب کچھ عنایت فرماتا ہے۔ پہلی چیز ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فضیلت ہے، ایک نعمت ہے جس کا نام سکینت۔ دوسرا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے، دوسرا اللہ کی طرف سے خاص رحم ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ تیسرا فرشتے ان کے گرد و پیش یعنی آس پاس احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو آس پاس فرشتے احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پوری دنیا کی بادشاہت اگر کسی کو مل جائے تو کیا یہ معزز اور مکرم فرشتوں سے بڑے ہو سکتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ایسے مطیع اور فرمانبردار ہیں کہ جو پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے؟ ایسے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چوتھا اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مجلس ہے کہ جس کا ذکر خیر اللہ رب العزت فخر کے ساتھ کہ یہ ہے وہ میرے بندے، اور کن کے سامنے ذکر کرتا ہے؟ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کے گھر مسجد میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، یعنی اوامر اور نواہی پر ڈسکشن ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے مسئلے مسائل کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کے منع کردہ ہوا کام سے رک جانے کے بارے میں نصیحت اور وصیت کو حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ہے آپس میں پڑھتے پڑھاتے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ پہلی نعمت
ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، دوسری اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، تیسرا فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور چوتھا اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں کے پاس اللہ رب العزت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، جس کے عمل نے جس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اونچا سرنیم والا اور کتنے ہی بڑے شہر والا اور کتنی ہی خوبصورتی والا اور کتنی ہی ڈگریوں والا کیوں نہ ہو جائے، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم شریف کتاب الذکر کے اندر یہ حدیث ملے گی، حدیث نمبر 6853۔ اس کے آگے دیکھیں، روزانہ 10 آیت تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں غافلوں میں شمار نہیں ہوتا۔ مطلب 10 آیتوں کو پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ سمجھنا، اس کے مسائل کو جاننا اور اس پر تدبر کرنا۔ تدبر کرنے کے تعلق سے کل انشاءاللہ تعالی میں اصول بتاؤں گا کہ تدبر کیسے کیا جاتا ہے قرآن کے اندر، کس طریقے سے قرآن کے اندر سے مسائل کو نکالا اور کس طریقے سے اس کے اوامر اور نواہی کو جانا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کے اندر سے توحید کو اور اللہ رب العزت کے معرفت کو اور نصیحت کو اور ہمارے لیے کہ اس آیت میں کیا حکم ہے کس طریقے سے نکالا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی میں کل بتاؤں گا۔ تو 10 آیتوں پر کسی نے تدبر کیا، غور و فکر کیا، اس کو پڑھا، یا روزانہ 100 آیت تلاوت کرنے والا فرما برداروں میں سے شمار ہوتا ہے، اور تیسرا روزانہ 1000 آیت تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا خزانہ پانے والوں میں سے شامل ہوتا ہے۔ حدیث اس طرح ہے اور صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزانہ 10 آیت کا اہتمام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا، جس دن ہم نے قرآن پر غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، اس کو نہیں سمجھا، تو ہم غافل میں لکھے جاتے ہیں اس دن کہ اس نے آج کا دن غفلت میں گزار دیا۔ تو 10 آیت کا اہتمام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، جس نے روزانہ 100 آیت پڑھنے کا اہتمام کیا اسے فرما برداروں میں لکھا جائے گا، اور جس نے مطلب فرما برداروں میں آگے لکھا جانا ہے تو 100 آیت، اور جس نے روزانہ 1000 آیت پڑھنے کا اہتمام کیا اس کا نام خزانہ پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ابو داؤد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1246 اور یہ کتاب الصلاۃ میں آپ کو، ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ میں آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ اب آئیے آپ ایک نیا موضوع، تھوڑا سا وقت بچا ہے، تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ ہم نے بہت سے آداب سیکھے، پانی پینے کے آداب، کھانا کھانے کے آداب، سونے کے آداب، بات کرنے کے آداب۔ کیا اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے بھی آداب سیکھتے؟ کیا آداب ہے اس کو بغیر سمجھے پڑھنا؟ یہ آداب ہے۔ اس کو لکھ کر کے ٹانگ لینا یہ آداب ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کے کیا آداب ہیں۔ سب سے پہلا، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا واجب ہے۔ سب سے پہلا ادب کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو تعوذ پڑھ لیں۔ تعوذ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نمبر 16، سورہ نحل آیت نمبر 98، سورہ نحل آیت نمبر 98، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور قرآن پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ کیوں پناہ طلب کرو؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سوتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، آتے ہیں، بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، اور ہر جگہ ہمیں بسم اللہ کہنا بتایا گیا کہ اللہ کے نام سے شروع کر دو۔
یہاں پر اللہ کے نام کے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی کتاب میں. اعوذ باللہ مطلب اے اللہ ہم شیطان سے تیری پناہ میں آتے ہیں، مطلب شیطان سے بچنے کی طاقت، شیطان سے لڑنے کی طاقت، شیطان کے اوپر علم کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اے اللہ اگر تو بچا لے تو ہی ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں. یہ مطلب کہ اپنے آپ کو زیرو کر دیتا ہے بندہ جب قرآن کے قریب آتا ہے کہ میں زیرو ہوں، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو مجھے شیطان سے بچا لے. کیوں شیطان سے بچنے کی بات کر رہا ہے یہاں پر، اور کہیں تو نہیں کرتا وہ شیطان سے بچنے کی بات. اس سے یہ پتا چلا کہ جب بندہ قرآن کو پڑھنے کے لیے آتا ہے شیطان چاروں طرف سے حملہ آور ہوتا ہے. کبھی انسان کی شکل میں آئے گا شیطان، اور کبھی بہت بڑے اور نیکوکار کی شکل میں آئے گا اور قرآن سے روکنے کی کوشش کرے گا، جیسے مکہ کے اندر روکا کرتا تھا. مت سنو نبی مکرم کی بات، کان میں انگلیاں لگا لو، روئی بھر لو، کہیں ان کی بات مت سن لینا. اگر سن لوگے تو ان کے جادو کے شکار ہو جاؤ گے، بہک جاؤ گے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دو گے، اپنے معاشرے کے جو ریتی رواج ہے اس کو تم چھوڑ دو گے، باپ دادا کے طریقے کو تم چھوڑ دو گے. ان کی بات مت سننا. نبی مکرم کی کون سی بات تھی؟ آپ کے کلام کو سننے سے روکا جاتا تھا، قرآن کو سننے سے روکا جاتا تھا. تو آج بھی جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے علم کو حاصل کرتے ہیں، قرآن پہ تدبر کی بات کرتے ہیں، قرآن پر عمل کی بات کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ شیطان چاروں طرف سے ہمارے پاس آتا ہے اور روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے زیادہ ضروری کام ہمیں یاد دلاتا ہے، اس سے زیادہ ضروری فرائض ہمیں یاد دلاتا ہے، جبکہ اس سے اونچا کوئی کام نہیں ہو سکتا اور اس سے پہلا کوئی فرض نہیں. نبی مکرم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا اقرأ باسم ربک الذی خلق. اللہ رب العزت نے فرمایا وقل، امام بخاری نے جو باب باندھا کہ قول اور فعل کے پہلے علم ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 19 کو دلیل میں لے کر کے آئے. تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا، اس کے بعد ہم کچھ دوسرا عمل کریں گے. اور نبی مکرم نے فرمایا مجھے عمل سے زیادہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عمل کی زیادتی زیادہ پسند ہے مجھے علم کی زیادتی زیادہ پسند ہے عمل کی زیادتی سے. مطلب ایک شخص علم حاصل کر رہا ہے اور عمل کر رہا ہے تو نبی مکرم فرماتے ہیں وہ شخص مجھے اچھا لگتا ہے، اس کی زیادتی مجھے اچھی لگتی ہے کہ وہ علم حاصل کرے. تو جب ہم قرآن کے علم کے پاس جائیں گے تو شیطان چاروں طرف سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب یہ قرآن پڑھ لے گا تو ہدایت کا چشمہ پھوٹ جائے گا، اسے ہدایت مل جائے گی، اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی پہچان، اللہ سے محبت ہو جائے گی، اور اللہ کے ما سوا سے ڈر اس کے دل و دماغ سے ختم ہو جائے گا. اور جب دل و دماغ سے انسانیت دنیا کا ڈر ختم ہو جائے گا تو مجھے بہکانا اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا. سب سے زیادہ جب یہ اللہ سے محبت کرنے لگے گا تو اللہ کے حکم سے روکنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا. یہ جانتا ہوں کہ جب بندہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے گا تو اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرے گا، پھر میں اس کو نہیں بہکا پاؤں گا. تو اللہ کی معرفت سے روکنے کے لیے، توحید سے روکنے کے لیے یہ قرآن سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلا ادب بتایا گیا کہ تلاوت کرنے کے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں. دوسرا، قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا، اور اس سے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا چاہیے. سورہ مزمل آیت نمبر 4. اور قرآن مجید خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو. کیوں ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو؟ آپ دیکھتے ہیں ایک گول نشان آتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ وہاں پر ہم لوگ رک جاتے ہیں. کیوں رک جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہاں رکنا کیوں ہے؟ رکنا اس لیے کہ پڑھے کیا ہے ہم نے، اس سے ذرا غور فکر تو کرے. نبی مکرم کی سنت تھی کہ آپ ایک ایک آیت پر رکتے تھے. چلیے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کل انشاءاللہ تعالی تلاوت قرآن مجید کے آداب پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد اور اس کے آگے کے موضوع کو
کو پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے والا، اس پہ غور و فکر کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. ہمیں اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے تیرے کلام کی محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مومن بنا دے. جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا میں رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.